ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ کل میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ حالات پاکستان کے حد سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں اور کوشش اس وقت کی جانی چاہیے کہ ملک کو مصیبتوں سے نکالا جائے، اور ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جو ہم پہنچ چکے ہیں اس سے کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ملک کو مغرب کی خواہش کے اوپر جو ہے بالکل ہی دیوالیہ کر دیا جائے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں میں، اور میں آگے اس پہ آپ کو وجہ بھی اس کی بتاؤں گا، اور وہ اس لیے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو ملک کی ہماری صورتحال ہے کہ ہمارے پاس پیٹرول جو ہے وہ صرف 1 مہینے کا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ موجود ہے، اور 3 ہفتے بعد 4 ہفتے بعد جو ہے ہماری گاڑیاں جو ہیں سڑکوں پر وہ کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے پاس پیٹرول کو درآمد کرنے کے لیے اب ہمارے پاس ڈالرز نہیں رہے۔ ایسی صورت میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاستدان فوری طور پر، ہنگامی طور پر، بھائی کیس تو اپنے معاف کرا لیے، بھائی سارا سب کچھ تو کر لیا آپ نے، اب ملک کو تو کم از کم ملک پہ جو عذاب بنا ہے اس کو تو کم از کم کرے نا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ جیسے ہی عمران خان نے ایک سیاسی لچک کا مظاہرہ کیا، عمران خان نے کہا کہ ہم سیاسی طور پر معاملات کو حل کرتے ہیں، ہم اسمبلی میں آتے ہیں، پی ڈی ایم والوں نے فوری طور پر 35 استعفے جو ہے وہ فوری طور پر منظور کر کے وہ عمران خان کے خلاف ایک اور وار کر دیا۔ اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے، 35 استعفے جو منظور ہوئے ہیں، یہ اصل میں بنیادی طور پر یہ کچھ پی ڈی ایم کے جو بڑے ہیں یہ ان کی سازش ہے۔ ان کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں میں اور کچھ معاملات گزشتہ 48 گھنٹوں میں کچھ معاملات طے ہوئے تھے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں جب کل شام میں نے اپنا ویلاگ کیا تھا، جو میرا ویلاگ میں شام کو کرتا ہوں تو پاکستان میں وقت کے مطابق یا 9-10 بجے کچھ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو بہرحال جس وقت میرا ویلاگ آ چکا تھا اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ کل رات کو یہ فیصلے ان کے ہو گئے تھے بڑوں کے، کہ جو عمران خان نے جو آنے کا اعلان کیا ہے تو ان کے جو بڑے بڑے سینئر جو لیڈر ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کا داخلہ بند کیا جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ پی ڈی ایم کے بڑوں کی سازش پی ٹی آئی کے بڑوں کے خلاف۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صورتحال میں نے آپ کو بتائی، اس صورتحال کے اندر کیا یہ سب کچھ کرنا بہتر ہے؟ ایسا بالکل بہتر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ملک کی صورتحال یہ ہو کہ ہمیں پیٹرول کے پیسے نہ ہوں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے اور لوگوں کو دینے کے لیے 2 وقت کی کیا 1 وقت کی روٹی بھی نہ ہو، تو کیا یہ صورتحال، یہ دعوے، یہ اس قسم کے معاملات، ایک قسم کے ساتھ دشمنیاں کہیں نہ کہیں ہمیں تو پرابلم کا باعث نہیں بنیں گی؟ اوبویسلی بڑے پرابلمز کا ہمارے لیے باعث بنیں گی، اور آپ یقین کریں کہ ایسے پرابلمز آپ کے پاس کریٹ ہو جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب یہ جو 35 جو استعفے انہوں نے دیے ہیں، ان 35 کے اندر عمران خان کا استعفیٰ شامل نہیں ہے، تو اب یہ جو ساری صورتحال کی نا، یہ بنیادی طور پر صرف اور صرف جو ہے یہ پاکستان کے خلاف اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک یہ سازش کی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کی دشمنی کے اندر یہ ملک کو گڑھے میں پھینک رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بڑی حقیقی بات بتائی ہے، اور جو بات میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ملک کے ساتھ جو ہے نا، قوم تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ قوم تو بنیادی طور پر ہم ہیں نہیں، معذرت کے ساتھ قوم، کیونکہ اگر قوم ہوتے تو آج ہمارے پاس اس قسم کے جو داغدار ماضی رکھنے والے جو سیاسی رہنما وہ آج تک یہاں ہوتے ہی نہیں۔ وہ دنیا اس پاکستان میں تو کم ہو سکتے، کرۂ ارض میں کسی اور جگہ، لیکن پاکستان میں کم از کم نہ ہوتے۔ تو لیکن جب ہجوم ہوتے ہیں تو پھر ہجوم میں تو پھر آپ کو پتہ ہے ہجوم کے اندر پھر وہ چور، لٹیرے، ڈاکو اور جسے کہتے ہیں نا رسہ گیر سارے ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایک ہجوم ہے، تو اس ہجوم کے اندر یہ لوگ سارے موجود ہیں۔ اچھا، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے رسہ گیر، یہ چور بدمان، یہ مغرب کے ایجنٹ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے کل مغرب کی، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ مغرب کا جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو مغرب کے جو بڑے بڑے نشریاتی ادارے ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پہلے تو وہ یہ خوش ہوئے کیونکہ مغرب کے ہی ایما کے اوپر وہ گرایا گیا، پاکستان کی جو عمران خان کی جو ایک تھی حکومت کو، کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا تھا، عمران خان کی حکومت کو گرانے والے میں بھی مغرب کا ہاتھ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان
لگے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ. تو اپنے جو پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ لوگ تھے, کچھ ان کے ساتھ پلانٹیڈ کر دیے گئے, کچھ ان کے گھر میں پلانٹ کر دیا لوگوں کو, کچھ ان کے قریبی ساتھیوں میں پلانٹ کر دیا سازشی عناصر نے, تاکہ عمران خان سے تمام غلط مشورے کرائے جائیں. لیکن جب عمران خان صاحب کو حقیقت کا ادراک ہو گیا اور انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں یہ معاملہ ایسا نہیں چلے گا, مجھے سیاسی کھیل کو سیاسی طور پر اور سیاسی داؤ پیچ کے ساتھ نپٹنا ہے, تو جب انہوں نے اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا تو آپ یہ دیکھیں یہ ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی کل ہی کی رات جو ہے اکنامسٹ جو ہے اور 2-3 اور جریدوں کے اندر یہ مضمون چھاپے گئے کہ عمران خان کا جو ہے پاکستان میں آنا انتہائی خطرناک ہوگا. اکنامسٹ کی میں اس لیے آپ کو بات کر رہا ہوں اکنامسٹ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جریدہ بھی ہے, میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا اور کل بھی ایک جگہ میں نے بیان میں بھی بات کہی تھی, لیکن آج میں نے کہا چلیے اس پہ بھی میں بات کر دوں آپ کو, کیونکہ اب یہ دونوں چیزیں ساتھ آ گئی ہیں. جو جس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں نا عمران خان کے خلاف, اور جس طریقے سے بیرون ملک پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ لگ رہا ہے کہ سب ایک ٹریک ساتھ چل رہا ہے, مگر ہر چیز کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے یہ بیرون ملک ایجنڈا ہے. انہوں نے کہا ہے جناب, انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان آ گئے تو پاکستان جو ہے مزید بیڑا غرق ہو جائے گا, پاکستان تباہ ہو جائے گا, پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیل جائے گی. عمران خان آ گئے تو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی, اور عمران خان اگر آ گئے تو پاکستان کی جنگ بھارت کے ساتھ بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے کہ چھوٹا موٹا اخبار نہیں ہے, مطلب کو پاکستان کا جنگ ونگ یا کوئی ایسا ویسا, مطلب دی اکنامسٹ جو ہے ایک بہت بڑا ایک ہے, اور اس کے علاوہ 2-3 اور جو ہے دوسرے اخبارات کے اندر بھی, اور 2-3 ایک اور تجزیہ نگاروں نے بھی اس پہ تجزیہ کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیوں ہوا ہے اچانک, یہ کیا ہوا, مطلب یہ اچانک یہ عمران خان کی تو حکومت کو ٹپل کیے ہوئے 8 مہینے ہو گئے. جب ایک ایسی صورتحال کے اندر جب کہ عمران خان صاحب سیاسی دھارے میں شامل ہونے جا رہے تھے, جب مجھے اور آپ کو سب کو ایک امید ہو چلی تھی کہ بھئی معاملات اب درست ہونے لگے ہیں, بات چیت کے ذریعے معاملات طے ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب واپس اسمبلیوں میں آ رہے ہیں, آئندہ انتخابات کے لیے ہم راہ ہموار کریں گے, ہم کوئی پیپر ورک کریں گے, کچھ پروگرام چیک آؤٹ کریں گے, تو اچانک یہ کیا ہوا کہ یہ کر دیے گیا. اور پھر اس کے بعد اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر استعفے نہیں منظور ہوئے تو پھر یہ ہے کہ آپ آ کے حلفیہ بیان دیں, یعنی پھر وہ اب دوبارہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حلفیہ بیان اسپیکر کے آگے سامنے کہیں کہ ہم نے مطلب استعفے نہیں دیے تھے, یعنی وہ اپنے آپ کو مطلب یعنی ان کو جھوٹا بھی قرار دینا, اور پھر بعد میں ان کو غلط بیانی کے اوپر کہ وہ استعفے جعلی تھے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. یعنی اگر آپ اس پوری ایکسرسائز کو اگر آپ دیکھیں کہ استعفے 35 استعفے, اچھا 35 استعفے کو بھی آپ ذرا سوچ سمجھ کے رکھیں کہ یہ جو عمران خان کی طرف سے بات آئی نا 35 پنچر, یہ اس کے ساتھ ہے, یہ 35 پنچر اور 35 استعفے, یہ بھی آپ دیکھیں, مطلب ساری سچویشن اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو صرف بدلہ, بدماشی اور جسے کہتے ہیں نا کہ ملک دشمنی, ان کو کوئی بھی حر نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت 4000 ارب ڈالر جو ہے نا ہم لوگوں کو دینے ہیں اس وقت, اور ہم قرضے کے اندر گردشی قرضہ ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور ہمارا کیا حال ہونے والا ہے, ہمیں ان کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں البتہ ان کو کس بات کی پرواہ ہے, ان کو پرواہ یہ ہے کہ اپنے معاملات کو جلد سے جلد درست کیا جائے, اپنی حکومت کو مضبوط کیا جائے. نواز شریف صاحب لندن کے اندر جو ہے بھارت کے قریبی لوگوں سے اور کچھ امریکی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے کریں, بھارت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں. اور وہ یہ نتیجہ آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف صاحب کی طرف سے جب یہ بات آئی ہے تو شہباز شریف صاحب کا آپ نے کل بیان سن لیا ہوگا, وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بہت اچھے تھا. بھائی تعلقات کرنا اچھی بات ہے, سارے معاملات اچھے ہوئے, لیکن وہ جو ہمارے ساتھ جو وہاں پہ ان کی جو پراکسیز چل رہی ہے, جو کشمیر وہ جو کچھ کر رہے ہیں, بھارت جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں پہ را کی جو سپورٹ کر رہا ہے ان کو, BLA کو, یہ سارے تو پہلے معاملات درست کریں نا آپ. یعنی بھارت ایک طرف تو ہماری چھری پیٹ میں مطلب پیٹ میں ہماری چھری مار رہا ہے اور ہمارے خلاف جو ہے ساری کارروائی کر رہا ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ جو اپنا تحریک طالبان ہے TTP ہے اور ان کی وہ سپورٹ کر رہا ہے. ہم ان کو اس سے منع کرنے کے بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ ایگری ہیں. تو یہ سارا مسئلہ اگر آپ دیکھیں, جو آج میں نے چھوٹا سا جنرل آپ کو تجزیہ دیا, یہ صرف اس لیے بتانے کے لیے کیا کہ اس تمام صورتحال کو سمجھے کہ یہ پاکستان کے حق میں کچھ بہتر نہیں ہو رہا, یہ پاکستان کے حق میں بہت کچھ برا ہو رہا ہے. اور PDM جو ہے, میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ PDM جو ہے پاکستان کی دشمن ہے. PDM کے اندر شاید اکا دکا مجھے تو خیر کو نظر آتی نہیں, اگر کوئی ملک دشمن نہیں ہوگی تو ویسے ہی کوئی چلو دھکے کے اندر ملی ہوگی. لیکن MQM کو آپ دیکھ لیں, اب MQM والوں کا بھی آپ دیکھیں کہ MQM والوں کو جب نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کا کیا کردار رہا ہے, MQM والوں کو نہیں پتا کہ
کراچی کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کیا، یہی ایم کیو ایم تھی جو کہ کوٹا سسٹم کی بات کرتی تھی، وہی پیپلز پارٹی تھی جنہوں نے مہاجروں کے اوپر مطلب ان کو روزگار سے، گھروں سے، ہر چیز سے، زمین جائیداد سے، اب تو ہر چیز سے کر دیا نا محروم۔ اس کے بعد پھر جا کے ایم کیو ملی ہوئی ہے، اور ابھی تک میں جو آپ سے کہتا ہوں لوگ ابھی بھی نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایم کیو ایم، بھائی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے وہ مہاجروں کی ہمدرد نہیں ہے۔ مہاجروں کی ہم ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان نے کراچی کے اندر اتنا کام نہیں کیا، اس کی وجہ یہ کہ اس کو کام کرنے ہی نہیں دیا، اس کو بھی آنے ہی نہیں دیا۔ اب آپ دیکھ لینا، آپ کے سامنے ہوا ہے، میں عمران خان کی تعریف نہیں کر رہا، یہ بھی آپ کے سامنے جو ہوا ہے یہ کراچی کا جو الیکشن، اس میں کیا کام کیا ملا، کوئی اس کو سپورٹ نہیں ملی۔ ایک تو مصیبت یہ تھی کہ ان کا وہاں کام نہیں تھا، دوسرے پہلے ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا تھا، ان کے لوگوں کو مطلب وہاں جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل طور پر ایک مطلب تھوڑا سا انفلوئنس پیدا کرنے کی کوشش جو تھی ان کی، وہ روکی گئی۔ کس نے روکی؟ ایم کیو نے روکی۔ ایم کیو نے اس لیے روکی کہ وہ پیپلز پارٹی کی راہ ہموار کرنا چاہتے، اب لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب آج دیکھ لیں، اب جب یہ معاملہ چلا کہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر آئی دھاندلی کر کے، اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی جب آئے دوسرے نمبر پہ، تو کراچی شہر کو بہتر بنانے کے لیے جماعت اسلامی نے، اور حالانکہ پتہ ہے کہ جماعت اسلامی تو مخالف ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، لیکن کیونکہ شہر کا معاملہ تھا، شہر کے معاملات کو درست کرنا تھا، تو یہی ہوتا ہے کہ دشمنی سیاسی ہوتی ہے، عوام کے لیے نہیں ہوتی۔ تو پی ٹی آئی نے اور جماعت اسلامی نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم مل کر چلتے ہیں اور کراچی کو بناتے ہیں۔ فوری طور پر کیا ہوا جناب، کراچی کی دشمن اور کراچی کی جو دشمن سیاسی دونوں جماعتیں ہیں، یعنی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی، یہ دونوں ایک ہو گئے، اور انہوں نے رات کو ہی فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، تو ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم ایم کیو ایم کا جو ہے نا منسٹری دے دیں گے اس کی لوکل گورنمنٹ کی، اور لوکل گورنمنٹ کی منسٹری دے کے ایم کیو ایم کو وزارت دے کے ان کو پورے اختیارات دے دیں گے، یعنی جیتیں گے یہ، ان کے اوپر پھر آ کے ایم کیو ایم کو سوار کر دیا جائے تاکہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی والے کوئی کام نہ کر سکے۔ اب مجھے بتائیے یار، اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو دشمنی چاہیے؟ مثال مر کیا مثالیں دوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں، میں تو مثالیں دے دے کے تھک گیا ہوں، ہر چیز تو میں کھول کر بتاتا ہوں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں، لوگ آئیں بائیں شے کرتے ہیں۔ یہ دشمن ہیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، یہ دشمن ہیں، ان کو پہچانے خدا کے واسطے۔ اگر آپ نے اپنی صفوں میں ان کو زندہ چھوڑا تو یہ آپ کی نسلوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ لوگ بس اس طرف ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ بھئی عمران خان کوئی کال دے گا، عمران خان حکومت میں آئے گا۔ تو بھئی عمران خان کو تو حکومت میں آتا ہے نہیں آتا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو جس طریقے سے جو صورتحال بن رہی ہے، مجھے تو اب جس طرح میں نے اب آپ کو ایک مثال بتائی ہے، لوگ مانتے نہیں تھے نا کچھ کہ بھئی فیصل صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو اکنامکس کی مثال دے دی، اور دو تین ابھی اخباری جرائد کا نام میں نہیں لے رہا کیونکہ وہ میں نے کل تو ٹویٹر پہ بھی ڈال دیا تھا، میں نے اکنامکس کا جو ہے رات ہی کو ڈال دیا تھا میں نے۔ تو سوال ہی پیدا تھا کہ یہ تو ایک مطلب کھلی چیز ہے، تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس تمام صورتحال کے اندر حکومت کو تو کوئی خیر احساس نہیں ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے اوپر جیسے میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر کچھ لوگ اچھے موجود ہیں، وہ ان کی نظر ہے۔ عدالت کے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے پاکستان کی محترم جو ہے ان کے ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے جو محترم چیف جسٹس صاحب ہیں جناب، انہوں نے کل جو ہے آج ملاقات کی ہے ہمارے الیکشن کمشنر کے ساتھ، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پاکستان کے الیکشن کمشنر کے ساتھ، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملنا اور ایک طویل میٹنگ کرنا، یہ انتہائی اہم ہے۔ فوری طور پر جو مجھے دستیاب اطلاعات مجھے پاس موجود ہیں، مجھے کل یا پرسوں ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن جو دستیاب مجھے فوری طور پر جو معلومات ہوئی وہ یہ ہیں کہ چیف جسٹس نے چیف الیکشن کمشنر کے معاملات اور ان کے جو بھی طریقہ کار چل رہا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے خود مختار ادارہ ہے اور ملک آئین اور قانون کے تحت کام کرتا ہے، لیکن جو ملک کی صورتحال اگر ہے تو اس کے اندر ایسے کردار ادا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو، یا وہ تمام ایکٹ لینا چاہیے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جس سے کہ آسانیاں پیدا ہو۔ مطلب دیکھیں نا، آئین اور قانون میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ایسی کہ آپ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ اے کر لیں، اگر اے کرتے ہیں تو اے بھی ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی کچھ مشکلات سی آتی ہیں، لیکن ایک شق اس میں بی بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے کرنے کے بجائے آپ بی کریں تاکہ فوری طور پر اس کو آپ نکل جائیں، تاکہ ملک کے معاملات کو جلد سے جلد نکلیں۔ تو یہ جو ہے معاملات مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو کچھ ملک کے اندر جو اس طرح پی ڈی ایم کر رہی ہے، اور جو کچھ ابھی پی ڈی ایم نے ابھی جو اچانک ایک جو مارا ہے دھوبی پترائی، میں کہوں گا ایک قسم کا، مطلب عمران خان کے آگے کہ جو دھوبی پٹخا کہتے ہیں نا، اٹھا کے ایک دم پٹک کے مارتے ہیں، تو یہ جو 35 جو انہوں نے کیا ہے، تو یہ جوابی جو کارروائی کی ہے، تو یہ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے، اب جب انہوں نے بھیجا الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن چاہے تو اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے بجائے روک بھی سکتا تھا کہ بھئی ملک کے حالات ایسے ہیں، یہ آپ نے کیوں کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے بھیجا اسپیکر نے، انہوں نے فوری ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا
یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے حالات جو میں نے بتایا کہ حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ جو چیف جسٹس کی اور چیف الیکشن کمشنر کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کل جو بھی صورتحال ہے میں دوں، کیونکہ حالات پاکستان کے بے انتہا خراب ہوتے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرائن کی جو جنگ ہے یہ روس کی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ رکے گی نہیں، اور جب یہ بڑھے گی تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوں گے. مہنگائی آتی جا رہی ہے. میں نے آپ کو خود کہا تھا نا کہ یورپ کے اندر ہم لوگ ہیں، میں سارے یورپ میں ہوتا ہوں، پورے یورپ کے اندر ریسیشن آیا ہوا ہے. تو یہ جو قومیں جو ہیں جو اتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں جن کے پاس سب کچھ اتنے ریزرو میں، یہ اپنا سارا ادھر امریکہ کے کہنے کے اوپر چال کے اندر امریکہ کی پھنس گئے. انہوں نے اپنے آپ کے اپنی قوموں کو جو ہے بھوک اور ننگ کے اندر مبتلا کر دیا. حقیقت کی بات ہے یہ، اس وقت یہاں بھی بھوک آنے لگی ہے. تو پھر یہ جب ایسی جو قومیں جب اگر بیوقوف بن سکتی ہیں تو پاکستان کے اندر تو کوئی قوم ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیڈروں کو سوچنا ہوگا، اور اس چیز کا ادراک جو ہے عمران خان نے کیا ہوا تھا غالباً، تو اسی لیے وہ اسٹیکس نکالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. میں نے آپ کو صرف جنرل آج آپ کو جو بھی صورتحال ہے پاکستان کی اور یہ جو کچھ اب انہوں نے حرکتیں کی ہیں اس حوالے سے اپنا تجزیہ دیکھیں. جو بھی کل صورتحال ہوتی ہے اس پہ میں اہم تجزیہ لے کے انشاءاللہ اپنا تجزیہ لے کے کل حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.